أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کون ہوگا امام صفِ انبیاء کون ہوگا امام صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں شاہ خیبر شکن شامل پنجتن شاہ خیبر شکن شامل پنجتن یا علی آپ ہیں یا علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں خواجگاں فاتحہ قادیان خواجگاں فاتحہ قادیان پیر مہر علی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میرے دامن میں ذرا کی ہے رات ہے میرے دامن میں ذرا کی ہے رات ہے کیوں مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں مجھ میرا نام عبدالقیوم ہے سر. تعلیم آپ کی؟ میری ایجوکیشن جو ہے وہ BA B.Ed ہوں میں. اسکول کا نام؟ اسکول کا نام ہے نیشنل اسکول سسٹم ڈلی ناڑ شیر علی خان. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ اسکول کو؟ سر یہ اسکول 2021 میں جو ہے نا وہ
اوپن ہوا تھا تو اس کو 3 سال ہو گئے. ادارہ جو اوپن ہوا ہے 3 سال کا عرصہ ہوا ہے, زیادہ اس کو عرصہ نہیں ہوا ہے, 2-3 سال 3 سال ہو گئے اس کو. تو کس طرح شوق ہوا اس علاقے کو آپ نے ڈیولپ کرنے کا؟ سر اصل میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا, یہ آپ کو پتہ ہے بیکورڈ علاقہ ہے, تو یہاں پر ماشاءاللہ ایجوکیشن ریشو تو ٹھیک ہے کشمیر کا, اور اس میں بھی ضلع باغ کا جو ایجوکیشن ریشو ہے نا یہ کافی بہتر ہے باقی اضلاع کی نسبت. تو ہم نے سوچا کہ دور دراز اس علاقے کے اندر تعلیمی ادارے اور بھی ہیں ماشاءاللہ, اچھا پڑھاتے ہیں, وہ تعلیم اچھی دیتے ہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا مزید کیونکہ آبادی زیادہ ہے یہاں پر, تو اس لیے جو تعلیمی ادارے ہیں نا وہ اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بچے تعداد میں زیادہ ہیں. تو لہٰذا ہم نے سوچا کہ ہم ایک ادارہ یہاں پر اوپن کریں. یہ جو ہے نا MD ادارہ, ان کا نام احتشام صغیر ہے, تو مغل فیملی سے ان کا تعلق ہے. تو اصل میں یہ بیسکلی ان کی کاوش ہے. ان کے ابو جو ہیں وہ 30 یا 40 سال تک بیرون ملک رہے ہیں, تو ان کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہاں پر میں اپنے اس علاقے کے لیے کچھ کروں. تو اب جو انہوں نے وہاں سے یعنی کوئی کمائی کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بجائے میں کوئی بزنس کرتا ہوں یا کوئی اور چیز کرتا ہوں, تو اس کے بجائے یہ خدمت خلق, تو انہوں نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو ہے نا وہ ادارہ کھولا ہے, میٹرک لیول تک کا ادارہ کھولا ہے ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ. اچھا سر, بچوں کے والدین کو شعور ہے یہاں پہ, اویئرنیس ہے؟ سر ماشاءاللہ شعور کے حوالے سے شعور تو یہاں پر لوگوں کو ہے. دیکھیں نا, اگر شعور نہ ہوتا تو ہمارا ایجوکیشن ریشو جو ہے وہ اس حد تک نہیں جاتا تھا. یہاں پر میں آپ کو بتاؤں نا کہ لوگ بے شک غریب ہیں, ان کے پاس اس طرح وہ وسائل یا پیسے نہیں, لیکن اس کے باوجود یہاں پر ہر فیملی یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کا بچہ پڑھ لکھ کے جو ہے نا وہ اچھی طرح سے کہیں پر سیٹل ہو جائے. اگر کیا کہتے ہیں اس کو, اچھی طرح سے ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ لکھ کے کوئی نوکری حاصل کر لے, بلکہ اچھی طرح سے پڑھ لکھ کے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ایک اچھا شہری بن جائے, اچھا فرد بن جائے. اچھا, آپ کے علاقے مسائل کیا ہیں؟ سر ہمارا علاقہ آپ کو پتہ ہے دیہاتی علاقہ ہے, دیہاتی علاقے کے تو بہت سارے مسائل ہیں یہاں پر. یہاں پر مسئلے کیا کہتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ بچے دور دور سے آتے ہیں, ان کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے سر کہ کیا کہتے ہیں, اب تو ماشاءاللہ پل شل لگ گئے ہیں یہ ندیوں پر, دریاؤں پر, لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج سے تقریباً 5-6 سال یا 7 سال پہلے جو بچے اسکول آتے تھے, اداروں میں جاتے تھے نا, تو ان کو دریاؤں سے ندی نالوں سے گزر کے جانا پڑتا تھا, تو کافی اس میں دشواری ہوتی تھی. ترقیاتی نظام ماشاءاللہ کافی ابھی تو بہتری ہوئی ہے کافی ماشاءاللہ, گورنمنٹ نے توجہ دی ہے, لیکن پھر بھی ابھی مزید جو ہے نا اس کو کافی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو سڑکوں کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی یعنی کمی ہے, اور سڑکیں جو ہیں وہ بھی کوئی اچھی طرح سے معیاری سڑکیں نہیں ہیں جن کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد سر یہ جو ہمارے اسکول ہے, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکاری ہوں, تو ان کے اندر سٹاف کا بھی ایشو رہتا ہے. اس کے علاوہ سر یہ جو بلڈنگز وغیرہ ہے, عمارتیں, یعنی کہ ان کا بھی ایشو رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو, کیونکہ لوگ آپ کو میں نے بتایا غریب ہیں, تو یہ بچوں کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ کیا نہیں کر سکتے ہیں, گائیڈ نہیں کر سکتے. جی گائیڈ نہیں کر سکتے, یعنی کہ یہ جو اخراجات ہوتے ہیں تعلیمی اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل ہیں ہمارے. کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو. دیکھیں سر میری طرف سے یہ پیغام ہے بچوں کے والدین کو, بلکہ بچوں کے والدین کو نہیں, صرف تمام سننے والوں کو جو بھی میری اس بات کو سنیں گے. اصل میں سر ہمارا جو مقصد ہے نا, بیسکلی اگر ہم دیکھیں پورے ملک کی بات کریں, خالی اس ضلع کی یا کشمیر کی نہیں, پاکستان کی بھی بات کریں نا, تو ہم بہت سارے مسائل ہیں تعلیم کے حوالے سے. دیکھیں ایجوکیشن ہی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں جب تک ہم کوئی صحیح سمت جو ہے نا وہ اس میں اس کی طرف نہیں جائیں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم بیرونی دنیا جو ہے اس کا کمپٹیشن مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھیں باہر کی دنیا کا اس وقت یہ ہے پروسیس کہ انہوں نے
پہلے یہ ہوتا تھا پہچان کے ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک، بالکل صحیح. اب وہ پہچان انہوں نے ختم کرا دی ہے. اب وہ بن رہے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، پروڈیوسر، اور باقی جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو وہ کنزیومر جو ہے نا وہ، کیونکہ پروڈیوسر آپ کو پتہ ہے جیسے یہ سبزی ہے یہ پروڈیوسر ہے تو ہم کنزیومر ہیں، پروڈیوس کرتے تو ہم کنزیومر ہیں، تو ہمارا پورا ڈیپینڈ اس کے اوپر ہے. بالکل صحیح. یعنی اس کا ڈیپینڈ ہم پر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی خوراک یا اپنی بڑھوتری کا عمل یہ خود بخود کر لیتی ہے. جی. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم جب تک اس کو استعمال نہ کریں، فصل کچھ کھائیں نہ، تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اب جو ملک ہے نا ترقی یافتہ، تو انہوں نے یہ پالیسی اپنائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروڈیوسر بنا رہے ہیں، یعنی پورے علاقے ورلڈ کا ڈیپینڈ ان کے اوپر ہو، تو باقی کنزیومر بنے. پھر وہ اپنی من مانی منائیں گے. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کو جو ہے نا وہ جو بھی ان کو کہیں گے وہ ان کی بات مانی جائے گی. تو ہمیں اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے ملک کو، اپنے علاقے، اپنے بچوں کو تعلیم ایسی دینی ہے کہ ہم اس جو کنزیومر ہے نا اس کیٹیگری سے نکل کے تو ہم آگے پروڈیوسر کی اس کیٹیگری میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. تو ہمیں تعلیم کو اس سطح پر لے جانا چاہیے. ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کی تعلیم اس سطح پر اس کو لے کر جانا چاہیے. یعنی جو جدید دور کی تعلیم ہے، ہم جو تعلیم دے رہے ہیں نا آج، یہ ہماری تعلیم تقریباً 30-40 سال پرانی تعلیم ہے. یہ پرانی تعلیم ہے. تو پرانی تعلیم سے ہم اس نئی ایجوکیشن یا اس نئی جو آنے والی تہذیب ہے ان کی جو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو نئی تعلیم دیں والدین، اور پورے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم جدید تعلیم دیں جو موجودہ وقت کا تقاضا بھی ہے. بالکل صحیح. تو ساتھ میں یہ جو کرائسز ہیں دیکھیں ان سے ہم نے ہی نپٹنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم اور کسی طرح سے نہیں نپٹ سکتے ہیں. ہم اپنی ایجوکیشن ریشو، تعلیمی ترقی کی وجہ سے ہی سے نپٹ سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں تعلیم اس طرح سے دینی چاہیے کہ ہم ٹیکنیکل افراد بچے پیدا کریں، ٹھیک. ہمیں وہ رٹا رٹایا سسٹم جو ہے نا اس کی وہ تعلیم تو اب ختم ہو چکی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو لہٰذا ہمیں اس طرح کی تعلیم ٹیکنیکل دینی چاہیے، بچوں کو کچھ سکھانا چاہیے. تو اس کے علاوہ اگرچہ غریب لوگ ہیں، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ سب سے مطالبہ ہے کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں، ٹھیک ہے، بچوں کو اسکول بھیج کے تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، تاکہ ہم یہ جو دنیا چل رہی ہے نا تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پیچھے نہیں رہ جائیں گے، بلکہ اگر ہم نے یہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر برابر یعنی ایک لیول پہ ہم ان کے ساتھ نہ چل سکے تو ہو سکتا ہے ہم یعنی صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. تو